اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ العمی صدق اللہ العلی العظیم۔ برگاہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے آج کا یہ ہمارا سخن سورہ عبس کے متعلق ہے۔ تو سورہ عبس پر گفتگو کرنے سے پہلے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے اس سورت کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سورت عبس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب ثواب الاعمال اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن وہب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، من قرأ عبس وتولی وإذا الشمس كورت كانت تحت جناح اللہ من الجنان، کہ جو شخص بھی سورہ عبس اور سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں قربت الہی کے سائے میں ہوگا۔ وفی ظل اللہ وکرامتہ وفی جناتہ، اور ان دو صورتوں کی تلاوت کرنے والا بہشتی باغات میں عزت و کرامت الہی کے سائے کے حصار میں ہوگا۔ اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ اس صورت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 43 آیات کریمہ ہیں۔ 30ویں پارے کا یہ تیسرا سورہ ہے۔ ترتیب کتابت قرآن میں 80 نمبر اور ترتیب نزول قرآن میں 24 نمبر مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ 133 الفاظ 553 حروف پر مشتمل ہے۔ تو ہم اس سورت کا باقاعدہ ترجمے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد حضرت حق ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز بنام خدائے رحمان الرحیم۔ عبسا وتولی، عبسا کا معنی دل کی تنگی سے پیشانی پہ بل پڑ جانا، طور شروع ہونا، شکن آلود ہونا ہے۔ تولی، منہ موڑ لینا، پیٹھ پھیر لینا۔ ترجمہ آیت کا یہ بنے گا، اس شخص نے پیشانی پر بل چڑھا لیے اور منہ بسور لیا، منہ بسورتے ہوئے پیٹھ پھیر لی۔ تو انشاءاللہ ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے کہ یہ آیات کس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے، ان جاءہ العمی، ان اس وجہ سے، جاءہ ان کے پاس آیا، العمی اندھا نابینا، یعنی وہ شخص اپنی پیشانی پہ بل چڑھا لیتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ وہ اس وجہ سے طور شروع ہوا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ تیسری آیت میں ارشاد خدائے رحمان ہوتا ہے، وما یدریک لعلہ یزکی، وما اور کیا، یدریک آپ کو معلوم ہے، لعلہ شاید وہ، یزکی
پاکیزہ نفس ہو جاتا، اور آپ کو کیا خبر کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا۔ یعنی جس شخص سے آپ نے منہ موڑا ہے عین ممکن تھا کہ وہ شخص با کردار اور پاک و پاکیزہ ہو جاتا۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد حضرت منان ہوتا ہے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، او یا یتذکر وہ نصیحت سنتا یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ تو وہ اسے فائدہ دیتی، اس کے کام آتی، ذکرہ پند و نصیحت۔ تو ترجمہ یوں ہے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نابینا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آتی، اس کے لیے نفع بخش ہوتی۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اما من استغنیٰ، اما من وہ جو، استغنیٰ مستغنی و بے پرواہ، جو مستغنی و بے پرواہ بن بیٹھا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ تو آپ اس کے لیے فکر مند ہیں۔ یعنی جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہدایت سے مستغنی ہوں، میں ہدایت سے بے پرواہ ہوں، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے فکر مند ہیں، اس کی ہدایت، اس کو ہدایت دینے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ فَأَنْتَ پس آپ، لہو اس کے لیے، تصدیٰ فکر کرتے ہیں، اس کے در پہ رہتے ہیں، توجہ دیتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہدایت سے مستغنی سمجھتا ہے آپ اسے ہدایت دینے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس کی ہدایت پر توجہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد خدائے کائنات ہوتا ہے وما علیک الا یزکیٰ، وما اور نہیں ہے، علیک کچھ بھی آپ پر، اللہ اگر نہ ہو، یزکیٰ اثر لینا، سنور جانا، سدھر جانا، حالانکہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ سنور سدھر کر پاک و پاکیزہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اگر وہ شخص نصیحت حاصل نہیں بھی کرتا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے نہ سدھرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو سابقہ آیات کا شان نزول بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان آیات حکیمہ میں جس رویے کو بیان کیا گیا ہے اس رویے کو روا رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نعوذ باللہ ایک نابینا کے آنے کی وجہ سے آپ کے رخ انور پر تیوری چڑھ جاتی ہے، جیسا کہ یہ بات تفسیر کبیر، تفسیر کشاف میں موجود ہے۔ یہ بعض برادران کے ہاں ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب ایک نبینا آیا تھا تو پیغمبر اسلام کے چہرے پر بل پڑ گئے تھے اور پیغمبر تو شروع ہو گئے تھے۔ یہ بعض لوگوں نے، عام مفسرین نے یہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ علامہ مرتضیٰ علام الہدیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سابقہ شان نزول کو مان لیا جائے جو مفسرین عامہ نے بیان کیا ہے تو اس سے توہین ختمی مرتبت لازم آتی ہے، کیونکہ آپ کا یہ عمل تو قرآن مجید کے صریح خلاف تھا، کیونکہ یہ آپ نے جو اس سے ترش روی اختیار کی ہے، اس سے جو منہ موڑ لیا ہے، آپ کے چہرے پہ جو بل پڑ گئے ہیں، یہ تو قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہے، جبکہ تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار اور مشرکین کو دیکھ کر بھی تیوری نہیں چڑھاتے تھے،
آپ کی جبین حسین پر بل تک نہیں پڑتے تھے اور نہ ہی آپ کے رخ انور کو ان سے کسی قسم کا اعراض ہوتا تھا، یعنی آپ ان سے اپنا رخ انور نہیں موڑتے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایک صحابی کے ساتھ یہ رویہ اختیار فرمائیں جو کہ آپ کے خلق عظیم کے خلاف ہے؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیات مجیدہ میں کئی ایک قرائن بتاتے ہیں کہ ان آیات سے آپ کی ذات بالا صفات مراد اور مقصود نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبوسیت اور یہ ترش روئی اختیار کرنا صفات انبیاء میں سے بھی نہیں ہے، خصوصاً جو ہستی سید الانبیاء ہو، جو خاتم الانبیاء ہو۔ آپ تو اپنے دشمنوں سے بھی کشادہ روئی کے ساتھ بات کرتے تھے، کشادہ روئی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، چہ جائے کہ ایک ایسے مومن سے ترش روئی اختیار کرے جو حقیقت کے ہیروں کو تلاش کرنے میں رہتا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم ایک ہدایت لینے کے لیے شخص آئے اور اس سے سرکار دو عالم جو ہے وہ اپنی پیشانی پہ بل لے کر آئیں اور اس سے گفتگو کریں اور پھر اس سے منہ موڑ لیں؟ یہ سرکار دو عالم کی صفات نبی کے ہی بات خلافت نظر آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اغنیاء و ثروت مند کی طرف متوجہ رہنا اور حق طلب مفلس سے غافل ہونا حضرت کے اخلاق عظیمہ کے بھی خلاف ہے، جس کی گواہی سورہ قلم کی 4 آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے رہی ہے کہ اے محمد، اے میرے پیغمبر، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ اگر اس آیت کو عبسہ و تولیٰ کی آیت کے ساتھ اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ آیت جو ہے اس آیت کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتی ہے۔ جو ہستی خلق عظیم کی مالک ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہدایت لینے کے لیے آئے اور سرکار دو عالم اس سے تیوری چڑھا لیں اور اس سے اپنے رخ انور کو موڑ لیں؟ خصوصاً جب کہ مشہور یہ ہے کہ سورہ قلم، یہ جو 4 آیت ہے، یہ سورہ قلم کی یہ جو آیت ہے، سورہ قلم سورہ عبس سے پہلے نازل ہوا ہے، یعنی جس صورت میں سرکار دو عالم کی یہ عظمت بیان کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم اخلاق کے بلند ترین مقام پر اور منزل پر فائز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہدایت لینے والے شخص کے ساتھ یہ رویہ روا رکھیں؟ اب معصوم کی زبان میں اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 267 پہ، اور علامہ سید ہاشم بہرانی اپنی معروف تفسیر برہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212 پہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان تحریر فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ مفسرین ایک فرمان تحریر فرماتے ہیں کہ مولا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا، انہا نزلت فی رجل من بنی امیہ، کہ یہ آیات بنی امیہ کے ایک آدمی کے بارے میں نازل کی گئی ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس بندے کا کردار کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، کان عند النبی فجاء ابن ام مکتوم، وہ اموی بزم رسالت میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لے آئے، جو کہ حضرت رسالت مآب کے مؤذن بھی تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی بھی تھے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ تَقَزَّرَ مِنْهُ وَعَبَسَ وَجْهَهُ وَجَمَعَ نَفْسَهُ وَعَارَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ، تو جب اس اموی کی نگاہ حضرت عبداللہ
بن ام مکتوم پر پڑی تو اس نے اس خیال سے اپنا دامن سمیٹ لیا کہ کہیں یہ نابینا شخص مس ہو کر میرے دامن کو میلا کچیلا نہ کر دے۔ تو اس نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھا لی اور ناگوار اثرات ظاہر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ سے منہ موڑ لیا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ سے منہ موڑ لیا تو امام شیشم علیہ السلام فرماتے ہیں فحق اللہ سبحانہ ذالک عنہ وانکرہ علیہ، تو خدا نے ان آیات میں اس اموی کے عمل کو نقل فرما کر اسے مورد عتاب و سرزنش قرار دیا ہے۔ تو ان تمام تر دلائل بینہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو ان آیات کا شان نزول عام مفسرین نے بیان کیا ہے اس کا مالک خلق عظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیات جو ہیں ایک اموی کی مذمت کر رہی ہیں، اس کی مذمت کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی قبلہ نے بڑا ہی خوبصورت جملہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاید بنی امیہ نے اپنے خاندان کی پردہ پوشی کرنے کے لیے آیت کا رخ سرکار دو عالم کی طرف موڑ دیا ہو۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بندوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا تیروں کا رخ کسی اور طرف کر دیتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگوں نے ممکن ہے کہ ان آیات کا رخ اپنے بندوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ان آیات کا رخ سرکار دو عالم کی طرف کر دیا ہو۔ تو ان آیات کا سرکار دو عالم ختم مرتبت جو کہ خلق عظیم کی مالک ہستی ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 8 میں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَأَمَّا مَنْ، اور جو جَاءَكَ آپ کے پاس آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، یعنی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، فَأَنْتَ پس آپ عنہ اس سے تلہا بے رخی بے توجہی کنارہ کشی کرنا، یعنی جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے تو آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ صحیفہ قرآنی تذکرۃن نصیحت ہے۔ دیکھو کہ یہ قرآن پیکر نصیحت ہے، سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا فمن شاء ذکرہ، فمن شاء پس جو چاہے، ذکرہ اسے قبول کر لے، یعنی جس کا جی چاہے وہ اس قرآنی نصیحت کو قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، فی میں صحف وہ اوراق جنہیں لوح محفوظ سے نقل کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید باعزت و تکریم صحیفوں میں ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ باعزت اور با تکریم صحیفوں میں موجود ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعہ بلند و بالا، مطہرہ پاک و پاکیزہ، یعنی جو صحیفے بلند و بالا اور پاک و پاکیزہ ہیں۔ بے ایدی سفرہ، آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے ایدی ہاتھوں، سفرہ، سفرہ کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والے کو، جو صحیفے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کرام بررہ،
کرام محترم برارہ نیک سرشت سہل کردار، یعنی جو صحیفے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو محترم اور نیک کردار اور صالح سرشت لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرام بررہ کون ہستیاں ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب خزاز امام صادق آل محمد علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد مولا صادق آل محمد سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا، ہم الائمۃ، کہ جو صحیفے لکھنے والے محترم نیک سرشت ہستیاں ہیں وہ آئمہ علیہم السلام ہستیاں ہیں کہ جو اپنے پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ اور صالح سرشت کے ساتھ اس قرآن مجید کو تحریر فرماتے ہیں، اس قرآن مجید کو لکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔